بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ معارف مثنوی کے اندر کل حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حالات سامنے آئے، اس میں سے کچھ حصہ باقی رہ گیا، آخری حصہ جس میں علامہ رومی کی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہونا، وہ آج پڑھ رہے ہیں، آج پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو لکھے ہیں کہ مولانا کی علالت بولے تو بیمار ہونا اور وفات 670 پر 2 ہجری میں قونیہ میں بڑے زور کا زلزلہ آیا اور 40 دن تک اس کے جھٹکے محسوس ہوتے رہے۔ اللہ اکبر۔ ساتھی یہاں پر غور سے توجہ سے بات سنیں، اس میں ایک عجیب بات ہے کہ حضرت کے گاؤں قونیہ میں زور کا زلزلہ آیا اور 40 دن تک اس کے جھٹکے محسوس ہوتے رہے کرتے۔ تو مولانا نے فرمایا، رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ زمین بھوکی ہے۔ زمین کیا کہتے ہیں؟ بھوکی ہے، لقمہ تر چاہتی ہے۔ لقمہ تر، لقمہ کا تو لقمہ، تر کا تو مدعا، بھیگا لقمہ کا تو سکھا کھانا نہیں سکا، اس میں دال کیا تو بھی ملا ہوا، یعنی جو آدمی کھانے کے لائق ہے، جس سے آدمی کا پیٹ بھرے، آدمی کا یعنی کھانا بھی ہونا، پانی بھی ہونا، آدمی کا پیٹ بھر جانا، ایسا اس سے بولتے ہیں لقمہ تر۔ تو رومی رحمۃ اللہ علیہ بولے کہتے ہیں زمین بھوکی ہے، اس سے اچھا پیٹ بھر کو لقمہ ہونا، کھانا ہونا بول۔ چند ہی روز کے بعد مولانا علیل ہوئے، علیل بولے تو بیمار ہوئے۔ اکمل الدین اور غضنفر اطباء حاذق نے، ڈاکٹروں کا نام ہے اس زمانے میں، حکیم کا نام، اکمل الدین ایک نام، غضنفر ایک نام، یہ زبردست ماہر ڈاکٹر، یہ 2 ڈاکٹروں نے علاج کیا لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا۔ جمادی الثانی 5ویں تاریخ، ایک شنبہ بولے تو اتوار کے دن 670 پر 2 ہجری میں سورج غروب ہونے کے وقت میں مولانا نے وفات فرمائی، انتقال ہوئے، اور علم اور فضل کا یہ سورج غروب ہو گیا۔ رات کو سامان کیا گیا، یعنی پورا مٹی کی تیاری کرے دفن کرنے۔ صبح کو جنازہ اٹھا، بادشاہ سے لے کر فقیر اور غریب تک سب ساتھ تھے۔ لوگوں نے تابوت تک کر توڑ کر تبرکاً تقسیم کر لیے۔ تابوت بولے تو جنازہ ہے نا، حضرت کو مٹی کر ڈالنے کے بعد، تدفین ہونے کے بعد جس باکس میں حضرت کو لے گئے، وہ حضرت کا باڈی ٹچ کرا بول کر، اس میں برکت ہے بول کر، وہ باکس کو توڑ کو ہے نا بانٹ لیا ہوگا، اتنی محبت عقیدت تھی۔ شام کو جنازہ قبرستان تک پہنچ سکا۔ اللہ اکبر۔ کیا بولتے ہیں انہوں؟ فجر کے بعد جنازہ اٹھائے کہتے، ادمیاں کتنے رہے گا تو وہ جنازہ قبرستان کو گاؤں میں تھا نا، گاؤں میں قبرستان ہے، وہاں تک پہنچنے صبح سے نکلے، شام ہوا کہتے قبرستان جانے واسطے۔ شیخ صدر الدین شاگرد شیخ محی الدین کے شاگرد شیخ صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ تھے۔ شیخ صدر الدین جنازے کی نماز پڑھانے کھڑے ہوئے لیکن چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے، نماز پڑھا سکے نہیں۔ پھر قاضی سراج الدین نے نماز پڑھائی۔ مولانا کی وصیت کے مطابق حضرت حسام الدین چلپی مولانا کے خلیفہ بنائے گئے۔ مولانا نے 2 فرزند چھوڑے، 2 بیٹے گئے تھے حضرت کے، ایک علاء الدین محمد، دوسرے سلطان۔ حضرت حسام الدین چلپی رحمۃ اللہ علیہ 680 میں انتقال ہو گئے۔ ان کے بعد سلطان ولہو، دوسرا بیٹا ہے نا، انہوں خلیفہ بنے، اس جگہ میں بیٹھے۔ مولانا کی تصانیف یعنی رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھے سو کتاباں،
مولانا کی تصانیف میں، مولانا کے ملفوظات میں ایک مجموعہ ہے جس کا نام ہے فیما فیہی، یہ کتاب کا نام کہتے ہیں فیما فیہی، اور 50,000 اشعار کا ایک دیوان ہے جس کو بہت سے لوگ غلطی سے حضرت شمس تبریز کا دیوان سمجھتے ہیں۔ اس مغالطے کی بنا یہ ہے، اکثر مقطع میں شیخ شمس الدین تبریز کا نام ہے، تیسری چیز مثنوی ہے، اسی کتاب سے مولانا کا نام زندہ ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ نہایت مختصر کے ساتھ مثنوی کی جو اسپیشل خصوصی باتیں ہیں، اس کتاب کی جو خاص باتیں ہیں وہ لکھ دی جائیں تاکہ ایک بصیرت حاصل ہو جائے۔ یہاں تک جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی بات پوری ہوگی، اسی طرح جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی بات پوری ہو گئی، اور یہاں سے خصوصیات مثنوی، یعنی جو مثنوی شریف کتاب ہے نا، اس کی اسپیشلٹیز، اس کتاب کی کیا کیا خصوصیات ہیں۔ دولت غزنویہ کے آخر میں حکیم صنائی نے حدیقہ لکھی۔ یہ یہاں سے جو باتیں آتی ہیں شاید ضروری بھی نہیں ہیں آپ لوگوں کے لیے، البتہ پڑھتے چلے جاتا ہوں، جو سمجھ میں آیا تو سمجھ جاؤ، نہیں تو کیا بھی نہیں، برکت مل جاتی، برکت کیسے پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ دولت غزنویہ کے آخر میں حکیم صنائی نے حدیقہ لکھی، جو نظم میں تصوف پر پہلی کتاب ہے۔ حدیقہ کے بعد خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد مثنویاں لکھیں، جن میں سے منطق الطیر نے زیادہ شہرت حاصل کی۔ ایک دن ایک خاص کیفیت میں مولانا کی زبان سے بے ساختہ مثنوی کے ابتدائی اشعار نکل گئے۔ پھر حسام الدین چلپی رحمۃ اللہ علیہ نے اصرار کیا کہ مثنوی پوری کی جائے، چنانچہ مولانا نے پورے 6 دفتر لکھ ڈالے۔ اگرچہ درمیان تصنیف میں وقفے اور فاصلے پڑتے گئے، چنانچہ مثنوی میں بہت کثرت سے ایسے اشعار پائے جاتے ہیں جن سے مولانا حسام الدین چلپی رحمۃ اللہ علیہ کا باعث تصنیف ہونا معلوم ہوتا ہے۔ بعض دفتروں میں مولانا کے تاخیر کے نہایت لطیف وجوہ بیان فرمائے ہیں۔ مثلا فرماتے ہیں کہ مدت ای مثنوی تاخیر شد، مہلت بعیس تا خوں شیر شد، تا نزاید بخت نو فرزند نو، خو نگر دو شیر شیریں خوش چنو۔ یہ مثنوی 660 پر 2 میں شروع ہوئی، جو خود مثنوی کے ایک شعر سے ظاہر ہے۔ علمی اخلاقی تصانیف کا ایک طرز تو یہ ہے کہ ایک ایک مسئلے کو علیحدہ ایک ایک باب میں بیان کیا جائے، اور ایک قسم کے مضامین سب ایک جگہ جمع کر دیے جائیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کوئی افسانہ لکھا جائے اور علمی مسائل موقع سے اس کے ضمن میں بیان کر دیے جائیں۔ دوسرے طریقے میں فائدہ یہ ہے کہ مضامین ذہن نشین ہو جاتے ہیں، طبیعت اکتاتی نہیں۔ مثنوی میں مولانا نے اسی دوسرے طریقے کو اختیار فرمایا۔ مولانا خود بھی فرماتے ہیں فارسی زبان میں جس قدر کتابیں تصوف پر لکھی گئیں، کسی میں ایسے باریک نازک مسائل اور راز نہیں ملتے جن کی مثنوی میں بہتات اور کثرت ہے۔ مثنوی نہ صرف تصوف اور اخلاق کی کتاب ہے، بلکہ یہ عقائد اور کلام کی بھی بہترین تصنیف ہے۔ مسائل تصوف کیوں ہوں یا علم کلام کیوں ہوں، ان کو تمثیل و تشبیہ سے اس طرح واضح اور اس ذہن نشین کیا ہے کہ ان کے انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ پیچیدہ سے پیچیدہ مسئلے کو اس صفائی و ستھرائی سے سلجھا کر بیان فرمایا ہے کہ اسے سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں معلوم ہوتی۔ تصوف اور کلام کے مہمات مسائل میں سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو نظر انداز کیا ہو گیا ہو۔
یہ مثنوی بحر رمل مسدس محذوف میں ہے۔ اس کے بعد خلاصہ تذکرہ، محمد جلال الدین مولانا رومی ابن شیخ بہاؤالدین ابن حسین بلخی، پیدائش کی جگہ ہے بلخ علاقہ 604 میں۔ محمد خازم شاہ کے نواسے، 6 سال کی عمر میں اپنے باپ کے ساتھ بلخ سے ہجرت کی۔ 18 سال کی عمر میں لارند علاقے میں شادی ہوئی۔ اسی سال قونیہ میں آ کے متوطن ہوئے۔ 25 سال کی عمر میں علم حاصل کرنے کی غرض سے شام کا سفر کیا۔ 642 ہجری میں مقام قونیہ شمس تبریز کے مرید ہوئے۔ 602 میں مثنوی شریف لکھی۔ 5 جمادی الثانی یکشنبہ اتوار کو غروب آفتاب کے وقت 672 ہجری میں انتقال فرمایا۔ وہیں قونیہ میں دفن ہوئے۔ 680 سال کی عمر، یعنی 60 پر 8 سال کی عمر پائی۔ 60 پر 8 سال۔ 2 بیٹے ہیں۔ یہاں تک بات مکمل ہو گئی۔ یہاں سے ایک ذرا اچھا دلچسپ ٹاپک ہے، آپ کو سن کر حیرت ہوگی، تعجب بھی ہوگا۔ تھوڑا وہ ٹاپک ہے، انشاءاللہ آج کے لیے وہ پڑھ کر ہم روک دیں گے، انشاءاللہ باقی کل پڑھیں گے۔ پڑھ دیتا ہوں، کیا ہے بولے تو، مثنوی شریف اللہ کی طرف سے رومی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں الہام ہوئی سو کتاب ہے۔ یہ الہام ہوئی سو کتاب بول کر پروف کیا ہے، گارنٹی کیا بولے تو، ایک شعر ہے مثنوی شریف میں رومی رحمۃ اللہ علیہ، اس میں اشارہ کرے یہ کتاب الہامی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے میرے دل میں باتیں آتی گئیں، میں اس کو اشعار میں لکھتا گیا۔ کیا شعر بولے تو، مثنوی شریف کے الہامی ہونے پر مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شعر سے اشارہ ملتا ہے۔ کیا ہے وہ، چوں فتاد از وزن دل آفتاب، ختم شد واللہ اعلم بالصواب۔ مولانا رومی فرماتے ہیں دل میں جس دریچہ باطنی، دریچہ بولے تو کھڑکی، دریچہ باطنی بولے تو باطنی کھڑکی، میرے دل میں ایک باطنی کھڑکی ہے جو اللہ سے باتیں لیتی ہے، وہاں سے اللہ کی باتیں اس میں سے دل میں آتی ہیں۔ وہ کھڑکی سے واردات غیبیہ، غیبی باتیں مطلب غیب سے آنے والی چیزیں، باتیں نہیں، علوم اور معارف کے آ رہے تھے۔ اب بحکمت خداوندی، اب اللہ کی مصلحت کیا ہو کی، وہ آفتاب افق استطار میں غروب ہو گیا، اب وہ باتیں نہیں آ رہی ہیں، چھپ گئی ہیں باتیں، رک گئی ہیں کہتے، یعنی اب بجائے تجلی کے استطار ہو گیا۔ اب تک باتیں آتی تھیں، میں مزہ آتا تھا، میں لکھتا تھا، اب وہ آنا بند ہو گئی، میں بھی ٹکا دارا۔ جیسا کہ عارفین کو دونوں حالتیں پیش آتی ہیں، اللہ والوں کو 2 حالتیں پیش آتی ہیں، ہر اللہ والے کو ایک حالت نہیں رہتی، کبھی اللہ کی طرف سے عجیب باتیں آتی رہتی، کبھی آنا ٹک جاتی باتیں۔ بعض مصلحتیں اس میں تجلی سے بھی زیادہ ہوا کرتی ہیں۔ جب وہ اللہ کی طرف سے حکمت کی باتیں، نصیحت کی باتیں، قیمتی باتیں دل میں آنا بند ہو جاتی نا، وہ کیا اس میں فائدہ کیا ہے بولے تو، جب اللہ کی طرف سے اچھی اچھی باتیں دل میں آتی ہیں تب جتنا فائدہ ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ فائدہ نہیں آنے میں بعض مرتبہ رہتا، وہ کیا کہ مصلحت اللہ کو معلوم، اس لیے اللہ ٹھکا ڈالتے بعض مرتبہ۔ بس جب روزن قلب، دل کا سوراخ کے مقابلے سے آفتاب فیض زیر افق جا گرا تو کتاب حاضہ ختم ہو گئی۔ اللہ ہی کو خوب معلوم ہے کہ ثواب اور مصلحت اور حکمت کس وقت کس چیز میں کیا ہے، پر جب وہی جانتے ہیں اور حکمت کی موافق کرتے بھی ہیں، اور اس وقت انہوں نے ایسا کیا کہ بس یقیناً اسی میں حکمت ہے، اس لیے میں بھی اتباع اس حال کا کر کے بتکلف کلام کرنا نہیں چاہتا، مثنوی کو ختم کر کے دیتا ہوں۔ جب اللہ کی طرف سے بات آنا نہیں تو میں کہ ہو نہ کر کو پین چلانا، میں کہا تھا اللہ کی طرف سے بات آئی لکھے بس ختم، ہو نہ کر کو میں میری طرف سے باتیں جوڑنا اچھا نہیں، میرے کو حضرت فرماتے ہیں۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے
اس موقع پر فائدے کے تحت میں ایک بات لکھی ہے. کیا لکھے مانو کہ عارف بولے تو کون؟ یہ نام والے عارفان ہمیں اللہ کی معرفت رکھنے والے، اللہ والے، اولیاء اللہ. عارف کو بحکم وقت کلام کرنا چاہیے تو طبیعت اپنی اور سامعین کی حاضر ہو اور علوم و معارف کی آمد ہو. حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جیسے رومی رحمۃ اللہ علیہ بولے نا، اللہ کی طرف سے بات آئی، میں لکھا، اب آنا ٹک گیا، میں ٹکا دیا میں کتاب. تو اسی کو سامنے رکھ کر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بات بولتے ہیں. اللہ والے، جو اللہ والا ہوتا ہے، ان کیا کرنا، جب اس کے اندر بھی بولنے کی طبیعت ہے، نصیحت کی طبیعت، بات آ رہے ہیں اور سننے والے بھی اچھا دل لگا سنتے ہیں، تو جب تک بات آتی ہے بولتے رہنا. بولنے میں سمپل سے بولنا، زیادہ وہ اسٹائل بھی نہیں، اور زیادہ اتنا جوش میں کہ آدمی کنٹرول سے باہر، ایسا بھی نہیں، سمپل سے بولنا. تو یہ بہتر ہے بولتے ہیں. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ میرے بعد، اب بات کیا کرتا ہو، یہ مثنوی شریف کمپلیٹ نہیں ہوئی. رومی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کی طرف سے دل میں بات آتے رہے، لکھتے رہے، اب آنا ٹک گیا، ٹکا ڈالے، لیکن سبجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہوا. تو رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر میں ایک اشارہ دیا کرتے، پیشن گوئی آئندہ کے بارے میں اشارہ دیا کرتے کہ میرے بعد ایک نور جاں آئے گا، ایک میرا جان کا نور پیدا ہوگا، ایک بچہ پیدا ہوتا آئندہ کبھی زمانے میں، دنیا میں، جو یہ میری کتاب کو کمپلیٹ کرے گا. بول کو ایک شعر میں اشارہ دیکھو ہے. وہ کیا شعر کرتا ہو، ہست باقی شرح این لیکن دروں، بستہ شد دیگر نمی آیت بروں، باقی این گفتہ آیت بے زباں، در دل آنکس کے وارد نور جاں. کیا بولتے ہیں، چنانچہ اس نور جان کا مصداق تعالیٰ نے، اب کیا ہوا مانو، جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ٹکا ڈالے، اس میں اشارہ دیے، ابھی سبجیکٹ پورا ہوا نہیں، اللہ کی طرف سے باتیں آنا رک گئے، میں بھی ٹکا ڈالا. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ آئندہ زمانے میں ایک میرا دل کا ٹکڑا پیدا ہوتا ہے، ایک جان، ایک اللہ کا بندہ پیدا ہوتا جو میری کتاب کو کمپلیٹ کرتا، بول کو اشارہ دیے انہوں. تقریباً 500 سال کے بعد ہمارے انڈیا میں کاندھلا، دیوبند کے بازو کاندھلا میں بہت بڑے ہستی اللہ والے گزرے ہیں، مفتی الہی بخش رحمۃ اللہ علیہ. تو اللہ ان کو پیدا کرا کتاب کمپلیٹ کرنے واسطے. چنانچہ اس نور جاں، میرا جان کا نور پیدا ہوتا بولے نا رومی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کون ہوگا، تو حق تعالیٰ نے مفتی الہی بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا مصداق بنایا. انہوں نے مثنوی کی تکمیل فرمائی. مفتی الہی بخش صاحب کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی روح پر مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا روح کا فیض مشاہدہ کیا. چنانچہ فرماتے ہیں، یعنی مفتی الہی بخش رحمۃ اللہ علیہ کی روح پر جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کا اثر پڑنے لگا، ان کی جو روحانیت ہے وہ ان کے اوپر پڑنے لگی. آمدی درمن مرا بردی تمام، اے تو شیر حق مرا خردی تمام. مولانا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے میری روح پر اپنے انوار کا ایسا تسلط فرما دیا کہ میرا وجود کالعدم ہو گیا. اے کہ تو گویا شیر حق ہے جس نے میری ہستی کو دفنا کر دیا. یعنی دفتر سادس مثنوی کی تکمیل کی پیشن گوئی کے مطابق میرے قلب پر مولانا رحمۃ اللہ علیہ رومی رحمۃ اللہ علیہ کی روح پاک مضامین و معارف کو القاء کر رہی ہے. پس یہ کلام بھی اگرچہ میری زبان سے نکلے گا لیکن وہ در حقیقت مولانا ہی کا کلام ہوگا. گرچہ قرآن از لب پیغمبر است، ہر کی گوید حق نہ گف وہ کافر است. مفتی الہی بخش رحمۃ اللہ علیہ 12ویں صدی کے آدمی ہیں، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ 7ویں صدی کے، 500 سال فرق ہے دونوں. مفتی الہی بخش رحمۃ اللہ علیہ نے ظاہری علوم کی تکمیل شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کی تھی. اللہ تعالیٰ کہاں سے کہاں کا میرا اللہ کا نظام. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بزرگوں کی قدر، ان کی زندگی سے سبق حاصل کر کے ان کے اتباع کرنے کی، اللہ ان کے عمل میں سے، ان کی روحانیت میں سے کچھ حصہ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.